زخرف کے اندر یہ آیات اور ان کا مضمون موجود ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، وَلَا يَمْلِكُ نہیں مالک، الَّذِينَ وہ لوگ، يَدْعُونَ مِن دُونِهِ جو اللہ کے سوا کچھ کی پوجا کرتے ہیں، جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، کسی چیز کے مالک، سارے بولو کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، الا من شاہد بالحق، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مالک ہیں۔ پہلے ہے لا، پھر ہے الا، یہ جو تم کلمہ اسلام پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، لا سے نفی ہوئی، اللہ سے اس بات ہوا، جیسے کہتے ہو والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا مگر وہ گھاٹے میں نہیں جو ایمان لے آئے، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان کی پہلے بات ہوئی، لیکن پھر ان میں سے کچھ انسانوں کو نکال لیا گیا۔ اب جنہیں نکالا گیا اب انہیں گھاٹے کا تانا کوئی دے سکتا؟ جنہیں نکالا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللہ فرماتا ہے محبوب تمہارے عہد نبوت کی قسم، بے شک ہر انسان خسارے میں ہے، مگر وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک کام کیے، حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اب یہاں سے پتا چلا کہ قرآن مجید کا ایک انداز استثناء اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور استثناء کی دو قسمیں ہیں، کبھی استثناء ہوتا ہے متصل اور کبھی ہوتا ہے منفصل۔ اللہ سے جسے باہر نکالا جا رہا ہے اگر وہ اسی جنس سے ہے جن کا پہلے ذکر ہے تو پھر استثناء متصل ہوتا ہے، اور اگر اللہ سے جس کو باہر نکالا جا رہا ہے اس کی پہلے والی جنس نہ ہو، جدا ہو، تو پھر استثناء منفصل ہوتا ہے۔ اب جب یہ کہا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، بے شک ہر انسان خسارے میں ہے مگر وہ خسارے میں نہیں جو ایمان لائے، تو اب اللہ سے پہلے بھی انسانوں کا ذکر ہے اور اللہ کے بعد بھی انسانوں کا ذکر ہے، تو کون سا استثناء ہوا؟ متصل۔ اگر یہاں پر اللہ کے بعد فرشتوں کا ذکر ہوتا تو پھر استثناء ہونا تھا منفصل، کہ ہر انسان خسارے میں ہے مگر جو فرشتے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں، اب استثناء منفصل ہونا تھا، لیکن جو قرآن مجید میں ہے وہ استثناء متصل ہے۔ تو دونوں طرح کے استثناء قرآن مجید میں موجود ہیں، کبھی استثناء متصل ہوتا ہے کبھی استثناء منفصل ہوتا ہے۔ جب متصل ہو، اللہ کے بعد جس کا ذکر ہو اس کو پہلے اللہ کے پہلے والی جماعت میں شامل کیا جاتا ہے اور پھر نکالا جاتا ہے، اور اگر منفصل ہو تو پھر شامل ہی نہیں ہوتا، ویسے اس کو جدا طور پہ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا مختصر سا مطلب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب اس آیت کو سنو، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اللہ فرماتا ہے کہ جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں رب کے سوا، وہ شفاعت کے مالک نہیں ہیں، وہ شفاعت کے مالک، وہ شفاعت کے مالک۔ اب لفظ مالک ہے نا، اللہ کے بعد جو نکالا جائے گا اس کے ساتھ مالک بولنا پڑے گا، اللہ کے بعد۔ جس طرح وہاں تھا نا کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے مگر فلاں گھاٹے میں نہیں، وہاں گھاٹے کا لفظ پھر استعمال کرنا پڑا، ہر انسان خسارے میں ہے مگر فلاں خسارے میں نہیں۔ ایسے ہی کہا جن کی یہ مشرکین مکہ پوجا کرتے ہیں وہ شفاعت کے مالک نہیں، الا من شاہد بالحق، فرمایا میرے نبی جو حق کا اعلان کرنے والے ہیں وہ شفاعت کے مالک ہیں۔ اللہ کے ساتھ استثناء کیا جا رہا ہے، اللہ کے ساتھ استثناء کیا جا رہا ہے، الا من شاہد بالحق، جس نے حق کی شہادت دی ہے، جو حق والا ہے اسے شفاعت کا مالک ماننا پڑے گا، وہ شفاعت کا مالک ہے۔ تو
تو پتہ چلا رب ذوالجلال نے تفریق کر دی ہے، کچھ شفاعت کے مالک ہیں اور کچھ شفاعت کے مالک نہیں ہیں۔ شفاعت کے مالک وہ نہیں ہیں جن کی مشرک پوجا کرتے ہیں، جنہیں معبود بنا لیا گیا ہے۔ فرمایا جہاں تک میرے محبوبوں کی بات ہے میں نے خود ان کو شفاعت کا مالک بنا دیا ہے۔ یہاں دونوں استثناء بن سکتے ہیں، متقدمین مفسرین سے لے کر آج تک متصل بھی بن سکتا ہے، منفصل بھی بن سکتا ہے۔ اگر ذکر ہے پہلے ولا یملک الذین یدعون من دونہ، رب کے سوا جو پوجتے ہیں، اگر پوجنے والوں سے مراد ہو مشرکین مکہ، عیسائیوں یہودیوں کے علاوہ تو پھر مطلب کیا ہوگا؟ پھر الا من شاہد بالحق، یہ استثناء منفصل ہوگا۔ پھر محبوبوں کا پہلے ذکر ہی نہیں کیا گیا من دون اللہ میں، من دون اللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا گیا، من دون اللہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا گیا۔ فرمایا جن کو مشرک پوجتے ہیں وہ شفاعت کے مالک نہیں، مگر میرے عیسیٰ کو مت سمجھنا ایسے، وہ شفاعت کے مالک ہیں۔ اب استثناء منفصل ہوگا، کیونکہ پہلے جن کا ذکر ہے من دون اللہ والی پارٹی، ان کو ذکر میں بھی رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان میں شامل نہیں کیا۔ ایک ہے شامل کر کے نکالنا، ایک ہے سرے سے شامل ہی نہ کرنا۔ ہمارا مسلک دونوں بنیادوں پہ سچا ہے۔ جھوٹا وہ مسلک ہے جو آج تک اللہ والوں کو من دون ہی میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ قرآن نے اتنی دیر تک اللہ کے بولنے تک شامل کیا اور پھر نکال لیا، اور ایسا تو خود اللہ کو بھی لا الہ میں شامل کیا۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا اللہ، مگر اللہ، وہاں نفی کر کے پھر اس بات کیا گیا اگر یدعون سے مراد صرف مشرکین مکہ ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کی کچھ بگڑے ہوئے لوگ اپنے طور پر بندگی کر رہے تھے، رب ذوالجلال نے ان کو یہاں من دونی میں شامل ہی نہیں کیا اور الا اللہ سے ان کا بیان کر دیا۔ رب بت تو اللہ کے دربار میں شفاعت کے مالک نہیں ہیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتوں کے ساتھ نہ ملانا ان کو شفاعت کا مالک بنا دیا گیا ہے۔ اور اگر یدعون میں مرادوں سارے بگڑے ہوئے لوگ، خواہ وہ مشرکین مکہ ہوں، خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ وہ عیسائی ہوں، جنہوں نے شرک شروع کر دیا تھا، تو اللہ فرماتا ہے بگڑ یہ گئے، میرے بندوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اب جن کی عبادت کی جاتی رہی وہ دو قسم کی ہو گئے، ایک ہے بت جن کو مشرک پوجتے ہیں، دوسرے عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جن کے بعد یہودی عیسائی بگڑ کر ان کو ابن اللہ کہنے لگے اور ان کے بارے میں اپنے عقائد گھڑنے لگے۔ رب ذوالجلال نے فرما دیا الا من شاہد بالحق وہم یعلمون، فرمایا یہ میرے عیسیٰ کو اگر بدبختوں نے معبود بنا لیا ہے، اس میں عیسیٰ کی شان نہیں گھٹے گی، ہم قیامت کے دن پھر بھی ان کو سچوں کا سفارشی بنا دیں گے۔ جس نے کسی کو معبود بنایا وہ تو مشرک ہو گیا، وہ تو مارا گیا۔ اب آگے جنہیں بنایا جا رہا ہے، اس وقت جب قرآن اترا تھا تو اس سے پہلے مشرکین بتوں کو بنا رہے تھے، عیسائی یہودی اپنے اپنے انبیاء کے بارے میں وہ تثلیث کے قائل ہو گئے کہ تین الہ ہے، مان لیا ان کو معبود۔ اب رب ذوالجلال نے فرمایا یہ ان کے ماننے سے ان کے سٹیٹس میں کوئی کمی نہیں آئی، وہ تو اللہ کے بندے بنے رہے اور بندے ہونے کا قول کیا، لہذا خالق کائنات نے فرما دیا جن کو مشرک پوجتے ہیں ان کی میرے دربار میں کوئی ویلیو نہیں ہے، اور جو میرے مقبول بندوں کے بارے میں غلط عقیدے کی بنیاد پر ان کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا، اور میں ان معبود بنانے والوں کو بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، لیکن جو مقبول بندے جن کو میں نے شان دی ہے فرمایا انہیں میں یہ شان دوں گا کہ وہ قیامت کے دن بھی شفاعت کے مالک قرار پائیں گے۔ اب اس مقام پر اگر اس کیے ہوئے ترجمے پر کسی کو اعتراض ہے تو میں چند تراجم آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جس سے یہ پتا چلے گا جو قرآن دوسرے مقام پہ کہہ رہا ہے کہ رب کے دربار کا میں شفاعت کا کوئی مالک نہیں ہے، اس سے مراد بت ہے، اس سے مراد اللہ والے نہیں ہیں، اور جو مالک بنا رہا ہے تو یہ اللہ والوں کو بنا رہا ہے، اور اگر دونوں پارٹیاں ایک ہی ہیں اللہ والے اور بت تو پھر کیا مطلب بنے گا؟ پھر قرآن آپس میں ٹکرا جائے گا، قرآن میں تعارض آ جائے گا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے میں نے اپنے کسی منکر کو سفارش کا مالک نہیں بنایا، میں نے اپنوں کو سفارش کا مالک بنا دیا ہے۔ آگے یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ کسی کافر کی سفارش نہیں کریں گے،
کسی مشرک کی سفارش نہیں کریں گے، سفارش کریں گے تو مومن کی کریں گے جو گناہگار تھا، جہنم میں چلا گیا، لیکن سفارش کا مالک رب نے بنا